بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجئے گا۔ نعرہ تکبیر۔ آپ دو قدم آگے بھی آ جائیں تاکہ پھر بعد میں آنے والوں کو مسئلہ نہ، جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیے گا۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ دعا گوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش عذاب پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس میر بھائی مبشر بھٹا صاحب، محترم جناب ڈاکٹر شرافت صاحب اور ان کے اعزہ اقربا کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ نادر خان صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ قبولیت کلمات ہیں، مل کر دعا مانگی۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد درین عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرما۔ ملک پاکستان سمیت پوری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلب فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ یہ کوئی مومن موبائل بھول گیا ہے، وہ نمبر بتا کے تو زیگم صاحب سے لے لے، تیرا نہیں۔ اقبال بھٹا صاحب کی ہمشیرہ بیمار مالک ان کو صحت عطا فرما۔ کافی تعداد میں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے بہت شکریہ بات کو شروع کیا ہے۔ میں نے کہا ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ وہ علی جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا۔ سبحان اللہ، کیا نفاست کلام۔ اگر تھکی بھی نہیں ہیں تو ذرا تھوڑا سا بول کر اظہار کیجیے گا۔ وہ علی جو دنیا میں آئے تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا۔ کبیر والا میں اس لمحے ڈاکٹر صاحب کی رہائش گاہ پر گرد و نواح کے بھی سادات و مومنین آئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ علی آئے تو اللہ کے گھر میں ہیں، تو ہم خوش نصیب کیوں ہیں؟ ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ علی جیسے امام نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا۔ بڑے اچھے مولا کے مداح خان میرے بھائی غلام باز میثم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، دیگر احباب بھی سارے آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہر کوئی اپنے اپنے وقت پر پڑھے گا۔ بس ساتھ دیجئے، علی جیسے امام نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا۔ وہ علی جو آیا اللہ کے گھر میں، رہا مومن کے دل میں اور گیا بھی اللہ کے گھر سے۔ ایسا امام کس کے پاس ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں اپنے اس امام کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں چھٹے مولا سے سائل نے سوال کیا تھا کہ مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟
सुभान अल्लाह, सुभान जितना बोलेंगे उतना लुत्फ आएगा। जो पीछे भी बैठे हैं, आप लोगों को मानने का, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं थोड़ा सा साथ दीजिएगा, आप लोगों को मानने का, मैं आपको मौला का एक फरमान सुना देता हूँ, उसके बाद आपका जितना जी चाहे आप बोलिएगा। मेरे और आपके छठे मौला फरमाते कि जो हमारा मानने वाला है वो दुनिया में ज़ैगम साहब हमारे साथ एक मुआहिदा कर ले। साहिल ने कहा मौला कैसा मुआहिदा? फरमाया दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर हम बोलेंगे। वाह 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 वाह, नारे हैदरी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे बेदार हैं, मालिक आपको आबाद रखे। फरमाया दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर बोलो, हम बोलेंगे। तो मैंने इसलिए कहा, छठी मौला से साहिल ने पूछा मौला आप लोगों को मानने का फायदा क्या है? घबराए हुए तो नहीं है? सोहेल भाई मास्क भी लगा लें, मैं पहचान लेता हूँ आपको, आ जाएं आगे। मुंतज़िर भाई भी आगे आ जाएं। एक दरूद आप आवाज़ बुलंद पढ़िएगा। सारे आप मौला के अज़ादार जो आए हैं उन सब की हुसूल हाजत के लिए एक दुआ और एक दरूद बावाज़ बुलंद आप पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह। नहीं, तादाद में आप काफ़ी बैठे हैं और दरूद वो इबादत है जिसमें ला शरीक भी शरीक होता है, तो लिहाजा अगर सलवात पढ़नी है तो फिर सारे बावाज़ बुलंद पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी जी, तवज्जो है, घबराए हुए तो नहीं है? फासला काफ़ी है, थोड़ा सा मास्क हटा के ज़रा मैं तक, हाँ ऐसे। खुश नसीब है हम, अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम दिया। छठे मौला से मैंने जहाँ से बात शुरू की, साहिल ने पूछा मौला आप लोगों को मानने का फ़ायदा क्या है? इमाम फरमाते इससे बढ़कर हमें मानने का फ़ायदा क्या लोगे? कब्र में मर के तुम जाते हो, सवालात तुम पर होते हैं, जवाबात मेरा दादा अली देता है। हाय हाय हाय, शुक्रिया जनाब। सवालात तुम पर होते हैं, जवाबात बोलिए मेरा दादा तक तो नहीं गए, अली देता है। जो ये चाहता है कि उसके हिस्से का जवाब अली दे वो ज़रूर बोल ले, और जिसे अपने ऊपर यूँ समझिएगा कि नाज है कि वो खुद भी दे सकता है तो बेशक वो ना बोले। हमारा तो गुजारा अली के बगैर है ही नहीं, मैं क्या किसी का भी गुजारा अली के बगैर नहीं है। सोहेल आब्दी साहब बैठे तो चार मिसरे मुझे याद आ गए। मुसीबतों का इरादा बदल गया होगा, कज़ा का वार अचानक ही टल गया होगा, कुएं से बच के निकलना महाल था यूसुफ, अली का नाम ज़बान से निकल गया हो। बिस्मिल्लाह जनाब, मौला आपको सलामत रखे। वैसे भी अब जो अज़ादारी का वारिस है, जो हमारा इमाम है, बहुत कम वक्त रह गया कि अब उस इमाम का ज़हूर होने वाला है, क्योंकि जो हतमी निशानियां हैं वो तकरीबन मुश्ताक भाई पूरी हो चुकी हैं। उसमें से एक बड़ी अहम निशानी, चूँकि आज की मजलिस मेरे मौला से मंसूब है, तो मैं ये बात करना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ। मासूम ने फरमाया था कि जब मस्जिद कूफा की दीवार में शगाफ आएगा डॉक्टर साहब, तो यकीन कर लेना कि हमारे कायम का ज़हूर बिल्कुल करीब है। कब? जब मस्जिद कूफा की दीवार में, मैंने तो ऐसे ही पढ़ना, कसीदा मैंने नहीं पढ़ना, जिनको मेरी बात पढ़ना मेरा ख्याल उनमें से भी किसी ने कसीदा नहीं पढ़ता। मौला आपको आबाद रखे, बड़ी मेहरबानी। क्या कहा? कहां पर आएगा? मस्जिद कूफा की दीवार में। और 2017 में वो शगाफ 19 माह रमज़ान बाद नमाज फजर वो शगाफ आ गया, अब भी मौजूद है। अल्लाह करे आज की मजलिस का सदका ये हो कि अल्लाह मुझे और आपको दोबारा उस शगाफ की ज़ियारत कराए। जो इसने की है वो बार बार करे, जो अभी तक नहीं कर सका वो एक बार ज़रूर करे। मैं भी उस वक्त से लेकर अब तक मुतादिद बार जा चुका और जाकर ज़ियारत करता हूँ। मगर मुंतज़िर भाई, मैंने जब पहली मर्तबा उस शगाफ को देखा ना, तो मैंने एक वहाँ बात कही, वही आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने जब शगाफ देखा, मैंने कहा परवरदिगार तेरा 14 से इश्क निराला है, मुझे खबर नहीं कि इनमें से जब किसी की आमद का वक्त करीब होता है तो अपने घर की दीवार में दरार ज़रूर डालता है। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब। जिसे बात समझ में आई है, जिसे बैतुल्लाह की लकीर याद है वो ज़रूर बोले, उसी को मस्जिद, बहुत शुक्रिया भाईजान, उसी को मस्जिद कूफा का शगाफ समझ में आएगा।
میں نے کہا ضرور ڈانٹتا ہے، چاہے وہ بیت اللہ ہو چاہے وہ مسجد کوفہ ہو۔ اس علی کے کیا کہنے ہوں گے کہ جس کی ساری زندگی فتوحات سے بھری ہوئی ہے، لیکن بھائی میسم صاحب، علی نے جنگ بدر فتح کر کے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جتنا بولیں گے اتنا لطف آئے گا۔ علی علیہ السلام نے بدر فتح کر کے نہیں کہا، خندق فتح کر کے نہیں کہا، میدان احد میں نہیں کہا، خیبر اڑا کر بھی علی نے نہیں کہا، لیکن جب قاتل کی ایک معمولی سی ضرب علی کی پیشانی پہ لگی تو علی فرما رہے ہیں فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی بولو کامیاب ہو گیا۔ سہیل حافظ صاحب، میں نے تھوڑی سی جستجو کی کہ علی علیہ السلام نے ضرب کھا کر یہ کیوں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، تو میری نگاہ تاریخ کے ایک پہلو پر گئی۔ قدیم بات جناب ابراہیم کا نمرود سے مناظرہ ہو رہا تھا، مجھے خبر نہیں کون کتنا بولے گا، بات آج کی رات کی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کاشف صاحب، ابراہیم کا نمرود سے مناظرہ ہو رہا تھا۔ جناب ابراہیم کہہ رہے تھے کہ نمرود اللہ تو نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس سے ابراہیم جھکتا ہے، اللہ وہ ہے جس کی ابراہیم عبادت کرتا ہے، اور فرمایا اگر نمرود تو اللہ ہے نا تو سن، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اللہ ہے، یہ بات اطمینان سے کرنے والی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، اگر تو اللہ ہے تو تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ نمرود لاجواب ہو گیا، یہ کام وہ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کوئی اور دلیل؟ ابراہیم فرماتے میرا خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نمرود تو اپنے ہمیشہ رہنے کی دلیل دے۔ نمرود یہاں بھی لاجواب ہو گیا۔ اب اگر بولنے تو اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ وہیں پر نصیر نامی ایک شخص بیٹھا تھا جس کی قوم بعد میں نصیری کہلائی، وہ وہاں سے اٹھا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا میں تو شاید دنیا سے چلا جاؤں لیکن میں ابراہیم اللہ کے سچے نبی سے اللہ کی کچھ صفات سن کر آیا ہوں۔ ابراہیم نے کہا نمرود اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس نے کہا آج کے بعد بس دھیان رکھنا جو بھی مغرب سے سورج نکالے، مجھے خبر نہیں ہے کس نے کتنا بولنا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ نتیجے میں سب بولیں، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ تو کیا کہا کہ ابراہیم نے کہا ہے تو تم نگاہ رکھنا اگر کبھی کوئی مغرب سے سورج نکالے تو سمجھ لینا وہ اللہ ہے۔ ان کا ابراہیم نے کہا اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو بس دھیان رکھنا جو ہمیشہ رہے وہی اللہ ہے۔ کبیر والا کے شیعہ سنی دوستوں وقت گزرتا رہا، لائیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ آخری نبی کے وسیع علی ابن ابی طالب کا دور آ گیا۔ نصیر نامی قبیلے کا ایک بندہ علی کا ہم سفر تھا، علی سفر میں جا رہے تھے یا علی کی نماز قضا ہونے لگی، علی نے انگشت کا اشارہ کیا، مغرب سے سورج کو پلٹایا، ڈوبا ہوا سورج جو پلٹ کر آیا، وہ بندہ علی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا ہو نہ ہو تو ہی خدا ہے، ہو نہ ہو تو ہی اللہ ہے۔ علی نے اس کو دیکھ کر کہا خبردار مجھے خدا کہہ کر مشرک نہ بن، مجھے خدا کہہ کر جہنم کا ایندھن نہ بن، تیرے پاس میرے اللہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ توجہ، اس نے کہا ابراہیم نے کہا تھا کہ نمرود اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ نمرود سورج نہ نکال سکا، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ تو نے اشارہ کیا اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، تو لہذا ہو نہ ہو تو ہی اللہ ہے، بس یہ کہنا تھا۔ یہ علی نے مسکرا کے کہا جاہل مجھے اللہ کہہ کر مشرک نہ بن، مجھے اللہ کہہ کے جہنم کا ایندھن نہ بن، ذرا دیکھ تو صحیح کہ جب سورج علی کی انگشت کے اشارے سے سر اٹھا رہا تھا تو علی کس کی بارگاہ میں سر جھکا رہا تھا؟ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ فرمائے لو سنیجئے گا، مولا آپ کو ان ہاتھوں کی خیر ہو جو دیکھیے علی کی تو زندگی پوری زندگی حفاظت توحید میں گزری ہے۔ علی فرمایا بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، فرمایا جب سورج علی کی انگشت کے اشارے سے سر اٹھا رہا تھا تو تو نے دیکھا نہیں تھا علی کس کی بارگاہ میں؟ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، بہت مہربانی، تھوڑا سا اور بولیے گا، آج کی رات کوشش کیجئے گا کہ لبوں پر علی علی آ جائے، اس لیے کہ علی ہے تو سب کچھ ہے، جس کے پاس علی نہیں ہے
اللہ اکبر. مختار بھائی اس کے پاس کچھ نہیں اور ہم خوش نصیب ہیں, ہم علی رکھتے ہیں. ہماری نسلوں میں ولایت علی ہے, ہمارے آباء و اجداد کے پاس ولایت علی ہے, اور یہ رکھنے کا بھی ہمیں فائدہ ہے چونکہ رسول نے فرمایا ہے یا علی جس کے دل میں تیری ولایت ہے وہ گھر جا کر ماں کو سلام کیا کرے. ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. مبشر بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. اور یہ ذکر بڑے خوبصورت, دیکھیے یاد رکھیے آل محمد کا ذکر جگہ کا محتاج نہیں. لطف لیجئے, آل محمد کا ذکر افراد کا محتاج نہیں. اگر آل محمد کا ذکر ذاکر کا بھی محتاج نہیں, اور اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی جگہ مل جائے ذکر سننے کے لیے, یا ذاکر مل جائے یا سامع آ جائے, تو پھر اپنا کمال نہ محسوس کیا کریں, ان کا شکریہ ادا کیا کریں کہ انہوں نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا. ہاں ہاں, ہو سکتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام چاہتے ہوں کہ اس سال اس شب میرا ذکر ڈاکٹر صاحب کی رہائش گاہ پر ہو. چونکہ میں نے پڑھ رکھا ہے, معصوم فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں مٹی کا ذرہ ذرہ مالک مکان کے حق میں دعا کرتا ہے. جانتے کیا کہتا ہے؟ پروردگار اسے کوئی غم نہ دینا, آج اس کی وجہ سے مجھ تراب کو بو تراب کا ذکر سننے کو مل گیا. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی جناب, بڑی مہربانی. گھبرا تو نہیں کہ آپ صاحبان محترم, بس تھوڑا سا میرا اور ساتھ دیجیے گا. تو پہلی بات فرمائے کیا کہا کہ جب سورج میری انگوش کے اشارے سے سر اٹھا رہا تھا تو تم نے دیکھا نہیں علی کس کی بارگاہ میں. علی فرماتے تیری یہ دلیل تو میں نے کر دی رد, کوئی اور دلیل. کہنے لگا ابراہیم نے کہا تھا میرا اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو علی فرماتے تو نے مجھ میں کیا دیکھا؟ کہنے لگا تیری خود بات سنے تو ہی کہتا ہے کائنات نہیں تھی میں تھا. ہائے 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 ہائے. نہیں بولے آپ صاحبان, نہیں بولے صاحب, جس طرح بولنے کا حق تھا ویسے آپ بولے نہیں. کیا تیرا ہی فرمان ہے کائنات نہیں تھی میں تھا, کائنات نہیں ہوگی میں ہوں گا. علی نے کہا بیٹھ جا. ہائے 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 ہائے. ایک کوشش اور کرتا ہوں کہ جو پیچھے دو چار افراد نہیں بولے, معلوم نہیں وہ کیوں نہیں بول رہے, کوشش کر کے دیکھتا ہوں کہ شاید وہ بھی بول پڑے. ایک میں نے پچھلے والے کا کہا تھا, یہ اگلا بولا یا رسول اللہ. توجہ چاہوں گا. ایک اسرائیل کا ذکر آپ نے ناہید جگ صاحب سے سنا, ایک دفتر انہوں نے دکھایا, ایک مدرسہ میں دکھا دیتا ہوں. اگر بولیں شب معراج رسول فرماتے کہ جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو وہاں ملک الموت سے میری ملاقات ہوئی. کہا ملک الموت نے مجھے سلام کرتے ساتھ ہی کہا آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ نبی نے فرمایا میں نے مخلوق کا علم میں اضافے کے لیے کہا کہ کیا تجھے میرے بھائی علی کا تعارف ہے اے ملک الموت, اے اسرائیل کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ کہا ملک الموت نے ہاتھ جوڑ کر کہا سرکار کمال کر دیا, دنیا کا بچہ مجھے جانتا ہے. کیوں؟ سب کی جان میں نے نکال لی ہے, مجھے اس کا تعارف کیوں نہ ہو جس نے میری جان نکال لی. ہائے 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 ہائے. اللہ بہت مہربانی, آپ زندہ باد جی. نہ ہاتھ بلند کر کے حیدری. توجہ فرمائیں. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا بڑی مہربانی بھائی صاحب, مالک آپ کو آباد رکھے. اتنا اچھا سماعت کر رہے ہیں, بس نتیجے کی طرف آج کے چلتا ہوں. علی فرمایا کیا کہا؟ اس نے کہا کائنات نہیں تھی تو تھا, کائنات نہیں ہوگی تو کہتا میں ہوں. تو فرمایا یہ علی کا بیٹھ جا, بس تیرے نزدیک توحید کی دلیل یہ, اللہ ہونے کی دلیل یہ کہ جو ہمیشہ باقی رہے, دعا کریں گے انشاءاللہ وہ اللہ ہے. اس نے کہا ہاں. علی کا لے پھر آج کے بعد میں علی ہر نماز کے بعد ایک ہی دعا مانگوں گا, پروردگار علی کو ظاہری موت دے تاکہ علی تیری بارگاہ میں پلٹ کر آئے اور لوگوں کو علم ہو جائے اللہ تو ہے جو ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا. 19 رمضان المبارک کو جب عبد الرحمن ابن ملجم نے علی کی پیشانی پہ ضرب لگائی اور علی کو یقین ہو گیا کہ علی اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جا رہا ہے جو ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا. علی نے مسکرا کر کہا فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا.
तो नहीं गए? रब्बे काबा की कसम, मेहरबानी जी, मैं अली तो जो अपने जाने पर अपनी कामयाबी का ऐलान करे। हाय 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 हाय, लो सुन लिया भाईजान, हम उस अली के मानने वाले। और मैंने जुमला एक कहा है, फिर दोहराता हूं, जहां से बात शुरू की वहीं पर आज का नतीजा। साहिल ने क्या पूछा था मौला से, मौला आप लोगों को मानने का फायदा? फरमाया कब्र में मर के तुम जाते हो, सवालात तुम पर होते हैं, जवाबात मेरा दादा अली देता है। कूफा की एक बात सुनाऊं आपको, अगर बोले तो, जो पीछे बैठे हैं आप भी बोलेंगे। मस्जिद कूफा की एक बात सुनाऊं। एक साइल मस्जिद कूफा में आया, आकर कहने लगा कोई है जो मुझे 2000 दिनार बतौर कर्ज दे। मुंतज़िर भाई मुझे इल्म है आप परसों शब्बेदारी के थके हुए, लेकिन आज भी शब्बेदारी है तो हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो सही है, घबराए हुए तो नहीं है। कोई है जो वो साथी आपकी बैंक की बात करके कर्ज भी देते, 2000 दिनार कर्ज दे। वहां एक शख्स खड़ा हो गया, सुन भाई, उसने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वो देख सामने से अली आ रहे हैं। आप थक गए हैं, आप थक गए हैं, आप थक गए हैं। ना ना नारा लगाना है तो फिर मिलके लगाना है, नहीं तो सुहेल भाई छुट्टी है। एक सलावात आप बाबाज़े बुलंद पढ़े, मौला के मदा खान मेरे भाई बहरुल मसाइब जनाब हाजी सैयद फ़रूख अब्बास बुखारी साहब इस्लामाबाद से हैं, मालिक इनको आबाद रखे। इनकी आमद पर एक दरूद और बाबाज़े बुलंद पढ़िए। बस अब मेरा साथ दीजिएगा, सारे पढ़ने वाले अब आप मौजूद हैं और इंशाअल्लाह फ़रूख साहब पढ़ेंगे, भाई गुलाम बाद साहब पढ़ेंगे और हाजी नजमुल हसन साहब सारे आए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुबशर भाई से हम सबका प्यार है, सब बानिए मजलिस की हैसियत से हाजिर हैं, इसलिए अब मेरे साथ दीजिएगा। उसने कहा हमारे पास तो 2000 दिनार नहीं है। वो सामने से बोलो, नहीं सब बोलो, अली आ रहे हैं, अपनी हाजत अली से बयान कर। अब नारे को पढ़ना आता है, नारे को सुनना आता है। मेरी खुश नसीबी ये कि मेरे सामने वो बैठे कि जिनको सुनना आता है, अगर सुने तो जुमला कहूँ। सोहेल हाफिज़ साहब अदबी एक जुमला है, ये करीब आया, मौला को सलाम किया, मौला ने जवाब सलाम दिया, कहने लगा मौला मुझे 2000 दिनार बतौर कर्ज चाहिए। जो मेरी तरफ देखेगा उसी को लुत्फ़ आएगा, 2000 दिनार बतौर कर्ज चाहिए। अली मुस्कुराए, इसका बाजू यहाँ से अली ने थामा और हल्का सा अली ने इसका बाजू हिला कर कहा क्या हो गया? मांग अली से रहा है, मांग कर्ज रहा है। जिसे अब इतने लोगों को बात समझ आई है, इन्हीं को अगली बात सुनानी है। बिस्मिल्लाह। का मांग अली से रहा है, मांग कर्ज रहा है। उसने कहा मौला गलती हो गई, कर्ज नहीं चाहिए, तेरी अता चाहिए। कर्ज नहीं चाहिए, तेरी सखावत चाहिए। कर्ज नहीं चाहिए, तेरी करीमी चाहिए। अली फरमाते दे सकता हूँ मगर चल मुझे अभी किसी का भला करना है। मौला चलिए। अली उसको लेकर आए अपने ज़माने के बेहतरीन शायर अहमद कूफी के दरवाजे पर। अली ने दस्तक दी, अहमद कूफी ने दरवाज़ा खोला, मौला को देखा, देखते साथ ही सलाम किया, मौला खैरियत? हुक्म करते, गुलाम हाजिर हो जाता। अली फरमाते काम आया हूँ। मौला हुक्म कीजिए। अली फरमाते क्या तू चाहता है? मैं अली आज तुझे जन्नत में ऐसा घर दूँ जहाँ 5 नहरें बैक वक्त बहती हूँ, जहाँ 5 नहरें बैक वक्त बहती हूँ। उसे कहा मौला चाहिए। अली फरमाते आज मिलेगा मगर 2000 दिनार के एवज। मुख्तार भाई जब कहा ना अहमद कूफी जन्नत अली दे, कहने लगा 2000 क्यों, 4000, 8000, 10,000। अली का नहीं, साइल की ज़रूरत 2000 है। अंदर गया, 2000 दिनार लेकर आया। बयान मैंने आज का समेट लिया। अली ने 2000 दिनार साहिल को दिए, सलाम करके चला गया। अली फरमाते अहमद कूफी ला कागज़ कलम दवात, तुझे तेरी जन्नत लिख दूं। ला कागज़ कलम दवात, तुझे तेरी जन्नत लिख दूं। आगे ये भी अली का नौकर था, कहने लगा कुर्बान जाऊं, लिखने की क्या ज़रूरत है? लिखने की क्या ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लिखने की क्या ज़रूरत है? तूने कह दिया, हो गई। अली का तहरीर ज़रूरी। अंदर गया, बयान मैंने आज का समेट लिया।
علی نے کاغذ قلم دبا دیا، لکھا احمد کوفی کو میں علی ابن ابی طالب نے جنت میں ایسا کر دیا جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں، دستخط کیے۔ احمد کوفی کو علی نے جنت کی سند دی، علی اپنے گھر کو چل دیے۔ احمد کوفی اپنے گھر کے صحن میں آیا، اپنی زوجہ اور اکلوتے بیٹے کو آواز دی، جتنی دیر میں وہ آتے خوشی سے زمین پہ گرا، انتقال کر گیا۔ زوجہ نے دیکھا، بیٹے سے کہا تیرا باپ مر گیا۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہا علی 2-4 گلیاں دور گئے ہوں گے، جا علی کو جا کر بتا کہ تیرا نوکر دنیا سے چلا گیا، دکھ لگے گا اس بندے پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا۔ احمد کوفی کا بیٹا 2-4 گلیاں گزرا، سامنے علی مولا نظر آئے، قدموں میں گر گیا، مولا کو سلام کر کے کہا یا علی آپ کا نوکر میرا بابا احمد کوفی دنیا سے چلا گیا۔ علی مسکرا کر فرماتے معلوم تھا، جانا تھا، تبھی تو لکھ کے دی تھی۔ میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئی۔ یہ رونا حضرت علی کی بیٹیوں کی آج کی رات ضرور روئیے گا، اس لیے کہ علی کی بیٹی کی یتیمی کی رات ہے۔ آج کی رات ضرور روئیے گا، اس لیے کہ روز بطول آپ سے حسین کا پرسہ لینے آتی ہے، آج سیدہ آپ سے علی کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں ان کا میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئیں۔ ابن منذر مدائنی نے مدینہ میں میرے مولا سے ایک سوال کیا، اس نے کہا مولا آپ کے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں، مگر مولا کوئی ایسی بات کہ جس نے تجھے بہت خون رلایا ہو؟ مولا فرماتے ابن منذر ہمیں کوفہ کے ایک ایسے بازار سے شمر نے گزارا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ مولا پھر کیا ہوا؟ کہ اس نے اعلان کر دیا جسے علی سے بدلہ لینا ہے، آج علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازار میں آئی ہوئی ہیں، آؤ بدلے لے لو۔ بس اتنا کہنا تھا۔ ابن منذر نے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا، ہمیں بدر کے بدلے دینے پڑے، ہمیں خندق کے بدلے دینے پڑے، ہمیں احد و خیبر کے بدلے دینے پڑے۔ ابن منذر نے کہا مولا کتنے بدلے دیے؟ میں خود سید ہوں، میری بات پڑھنے والے بھی سید ہیں، میں کھول کے نہیں پڑھوں گا، بات میں نے سمجھا دی تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ ابن منذر نے کہا مولا کتنے بدلے دیے؟ بدلوں کا نام آیا، میرے مولا کا ماما کھل کے گلے میں آ گیا، داڑھی خون سے تر ہو گئی۔ مولا رو کر کہتے ابن منذر کیوں موت سے پہلے سجاد کو مارنا چاہتا ہے؟ تیرے رونے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ کوفہ کے بازار میں ہم جب بدلے دے چکے، میں پھوپھی کو نہ پہچان سکا، میری پھوپھی مجھے نہ پہچان سکی، ہم دونوں مل کے اکبر کی ماں لیلا کو نہ پہچان۔ عزاداران مظلوم کربلا، دامن وقت میں چونکہ گنجائش کم ہے، اب بلا تاخیر ملک کے بہترین مداح اہل بیت، ذاکر اہل بیت سید فرخ عباس بخاری آپ اسلام آباد زیب ممبر ہو رہے ہیں۔ ان کے فوری بعد میرے برادر محترم جنہیں آج کی شب انتظار بھی کرنا پڑا، جناب غلام عباس میسم صاحب، اور شبیہ تابوت امیر کائنات برآمد کروائیں گے جناب حاجی الحرمین حاجی سید نجم الحسن آف نوتک، اور حسب سابق اختتام مجلس پر ملک کے معروف نواخان جناب قربان جعفری جو سفر میں ہیں، اور جناب ذیشان حیدر پہنچ چکے ہیں۔ زنجیر زنی ہوگی، جس طرح پہلے اس شب بیداری میں آپ جس محبت اور عقیدت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، آپ سب سے استدعا ہے کہ بہترین پڑھنے والے پہلی دفعہ کبیر والا میں تشریف لائے ہیں ہمارے برادر عزیز سید فرخ عباس بخاری صاحب آف اسلام آباد، برائے مہربانی بلا فصل کے ماننے والے ہیں، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ جیسے ہی خطیب سے ذاکر بدلتا ہے، مجھے پتہ ہے تھوڑی دیر کے لیے آنے کے لیے آپ باہر جاتے ہیں، تو بعد میں آنے والے مومنین تاکہ یہاں پہ تشریف فرما ہو سکیں، پوری قوت کے ساتھ نعرہ تکبیر۔ مجلس شب شہادت امیر کائنات میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان پوری قوت و طاقت کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ حیداری، فلک شگاف، نعرہ حیداری۔ زیب ممبر ہیں ذاکر اہل بیت جناب سید فرخ عباس بخاری آپ اسلام آباد، ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس میسم آپ ملتان،
اور شبیہ تابوت امیر کائنات برآمد کروائیں گے۔ حاجی الحرمین جناب سید نجم الحسن آف نوتک حسب سابق اختتام مجلس پر ملک کے معروف نوخوان جناب قربان جعفری جناب ذیشان حیدر نوخوانی فرمائیں گے، زنجیر زنی ہوگی۔ تمام احباب اختتام مجلس پرصداری تک اسی محبت عقیدت شب قدر کی روحانیت کے ساتھ شامل رہیں گے۔ برحبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات۔